بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج درس قرآن کی یہ نشست نمبر 70 ہے اور اب تک سورہ نساء کی آیت نمبر 50 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 سے ابتدا کی جائے گی۔ یہ سورہ نساء کا 8واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلے رکوع کے آخر میں گفتگو ہوئی تھی وہ شرک کے حوالے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کا جو گناہ ہے اس کو معاف نہیں فرماتا، یعنی شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ عظیم اس کو قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں یہ ایک بغاوت ہے، یعنی حاکمیت الہی سے بغاوت ہے، اللہ کے حاکم اعلیٰ ہونے سے بغاوت ہے کہ اس کو حاکم اعلیٰ نہیں مانا جاتا۔ تو آج دنیا کے بھی کسی قانون میں بغاوت کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ شرک کے حوالے سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا، شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ لیکن جب ایسا نہ ہو تو خواہ مخواہ میں مسلمانوں کو مشرک قرار دینا بہرحال یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ ہر بات پر جو ہے شرک کی فتوے لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مزار پر چلا جائے، وہاں وہ مزار کو چوم لے تو اسے بھی شرک قرار دے دیا جاتا ہے، اور اسے سجدوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ کرنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز بھی نہیں، یعنی سجدہ جو ہوتا ہے وہ ایک عبادت ہے، وہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے۔ تو جو سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے وہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے، اور ایک سجدہ سجدہ تعظیمی بھی ہے جو پہلی شریعتوں میں جائز رہا ہے، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا۔ لیکن ہماری شریعت میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی بھی اس دین میں، اس شریعت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بالفرض پہلی بات تو یہ کہ کوئی مسلمان کسی مزار پر جا کر کوئی سجدہ نہیں کرتا، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو سجدہ تعظیمی کرتا ہو، تو اگر کوئی ایسا فرد ہے جو سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، تو حرام کا مرتکب ہونے سے وہ کوئی مشرک نہیں بن جاتا۔ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز فرض ہے، تو تارک کے فرض کو کیا آپ کافر قرار دیں گے یا مشرک قرار دیں گے؟ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص فرض کو چھوڑ رہا ہے تو فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو گیا، ہاں وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا، اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، فرض کا تارک ہوا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین سب حرام ہے، اب اس سودی لین دین سے وہ مشرک نہیں ہو جاتا یا کافر نہیں بن جاتا، وہ رہتا مسلمان ہی ہے۔ ہاں ایک صورت ضرور ہے کہ اگر وہ اس حرام کو، کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر جائز سمجھتے ہوئے اس کام کو کرتا ہے تب تو کھلی سی بات ہے کہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے
اور حرام اس کو مانتا بھی ہے، ایسا کام کرتا ہے، تو وہ گناہ کا مرتکب ہے، گناہ عظیم کما رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن بہرحال وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن وہ مشرک بہرحال نہیں ہو جاتا۔ رہا یہ معاملہ کہ مزارات پر جا کر قبروں کو چومتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چومنے کو بھی شرک قرار دینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیسے اس کو شرک قرار دے دیا جائے۔ اس لیے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے، اور جب رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں کو فتح مکہ سے نوازا، مکہ کو فتح کر دیا گیا، مسلمان آ گئے، مسلمانوں کی حاکمیت قائم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو ان 360 بتوں سے پاک کر دیا، ان سب کو وہاں سے نکلوا دیا، سارے جو پتھر بت بنائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، ان سب کو نکلوا دیا، پاک کر دیا گیا کعبۃ اللہ کو۔ لیکن ایک پتھر کو پھر بھی وہیں پر لگا رہنے دیا گیا، آپ جانتے ہیں اسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے تو انہوں نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کیوں چوموں؟ لیکن پھر آگے لپکے اور اس پتھر کو چوما، حجر اسود کو چوما۔ کیوں چوما؟ فرمایا کہ میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو یہ جنتی پتھر ہے، اگر پتھر کو چومنے سے شرک ہو جاتا تو وہ شرک تو پھر آج بھی ہو رہا ہے۔ حجر اسود کو سب چومتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ جنت کا پتھر ہے، تو چوم لینے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مزارات کو چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے۔ علماء اس حوالے سے دو رائے رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے اہل سنت کے مستند علماء کرام ہیں انہوں نے اس سے منع کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب مزارات پر جائیں تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، قبر کے قریب نہ جائیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں، دعا مانگیں اور واپس آ جائیں۔ تو مزارات کے قریب جانے سے منع کیا کہ یہ بے ادبی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ ان باریکیوں کو نہیں جانتے، لہٰذا ان کے سامنے جو اکابر ہیں ان کو بھی نہیں چومنا چاہیے، یعنی جو اہل علم ہوں، جو ان چیزوں میں فرق بھی جانتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مزارات کو نہیں چومنا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص چومتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے چوما ہے، غلطی کی ہے، تو وہ کسی بہت بڑے گناہ کا یعنی کسی حرام کا مرتکب نہیں ہوا، اسے مکروہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، کہ اس سے بہت سے دوسرے لوگوں کی جو غیر مسلم ہیں ان کی مشابہت بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو شرک کہہ دینا بہرحال یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین سے لوگوں کو بیزار کرنے کے مترادف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جو فرمایا تھا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، یہ بتایا تھا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے بڑے پیارے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم تو جنتی لوگ ہیں،
لہٰذا ہم جو بھی کریں ہماری مرضی ہے، کوئی ہم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ہمیں کوئی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ بھی آج یہی کہتے ہیں، ہمارے ہاں نعت خواں حضرات بہت ایسے اشعار پڑھ جاتے ہیں کہ جو نہیں کہنے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نبی سے قریب ہیں، یا کہتے ہیں کہ جی میں جہنم کے پاس سے گزرا تو جہنم بھی جو ہے مجھ سے پناہ مانگی، یعنی دور بھاگنے لگی، جہنم کو بھی پسینہ آ گیا، میرے گزرنے پر جہنم کو بھی پسینہ آ گیا۔ اس قسم کی ساری باتیں یہ اس زمرے میں آتی ہیں کہ اپنے آپ کو خود پاک صاف بتلانا، یہ اہل ایمان کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ مسند احمد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں عالم ہوں، وہ اصل میں جاہل ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، وہ دراصل جہنمی ہے۔ وہ کیا؟ وہ جہنمی ہے۔ بھائی یہ جنت جہنم یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ زندگی اس سے ڈرتے ہوئے گزارنی ہے۔ جب خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی ہمارے سامنے گزارتے ہیں، آپ کی سیرت مقدسہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح آپ نے گزاری، اور آپ کے ساتھ رہنے والے جو تھے صحابہ کرام کس طرح ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے، روتے تھے، یعنی جب آخرت کا وہ خیال آتا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ تو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ایک دور وہ تھا کہ اگر اس میں مر جاتا تو میں ڈائریکٹ جہنم میں چلا جاتا۔ پھر بتایا انہوں نے کہ یعنی یہ وہ دور ہے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس دور میں اگر میں مر جاتا تو میں تو جہنم میں چلا جاتا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہا، میں نے اسلام قبول کیا، اگر اس دور میں مر جاتا تو میں جنت میں چلا جاتا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو چکے ہیں، آپ اندازہ کریں کتنا وقت گزرا ہوگا اس وقت کی وہ بات فرما رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے اس وقت۔ اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ اب مجھے وہ صحابہ کہ جن کی صداقت، جن کی جنت کے لیے جن سے اللہ کی رضامندی کا اعلان خود یہ قرآن کر رہا ہے، یہ کتاب کر رہی ہے، ان کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے جب آخرت کا جو ہے منظر سامنے آتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے، مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس آخرت کا کوئی ساز و سامان ہی موجود نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس، تو یہ طریقہ بہرحال اہل ایمان کا نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ دراصل کون ہے جو جنت میں جانے والا ہے، جو پاک باز ہے؟ اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے، پاک باز بنا دے جسے چاہے، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر بھی، کسی پر وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ پاک باز وہی ہے جس کو رب خود کہے کہ ہاں یہ پاک باز ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں یہ ہمارا عاشق ہے۔ ہم تو خود دعوے کرتے ہیں، تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دعویٰ تو ہم کریں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت ہماری اغیار کی ہو، کردار ہمارے غیروں جیسے ہوں، تو وہ دعویٰ بلا دلیل ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس دعوے پر تو الٹا سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ۔
خود سے اپنے آپ کو پاک باز بتانا اور یہ کہنا کہ جی ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو دراصل اللہ پر بہتان ہے، یہ تو اللہ پر بہتان ہے، اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں نازل کی۔ اب آگے یہ آیت نمبر 51 سے اس رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب اعتقاد رکھنے لگے جبت اور طاغوت پر، جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا، یہودیوں کے بارے میں بتایا، ان کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے، اور اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ جبت کیا چیز ہے؟ ناکارہ چیز کو، خرافات کو جبت کہا جاتا ہے۔ فال گیری، بدشگونی، یہ ساری چیزیں جبت کے اندر داخل ہیں۔ کوئی پرندہ گزرا، کوئی جانور گزرا، اس سے بدشگونی لینا، کسی پرندے کی آواز سنی، کسی پرندے کا نام سنا تو اس سے بدشگونی لینا، ان ساری چیزوں کو جبت میں شامل کیا جاتا ہے کہ یہ ساری جبت ہیں۔ اوہام پرستی، ذرا ذرا سی باتوں پر وہم۔ آپ دیکھیں نا لوگوں کو، میرے سر میں درد ہو گیا جی، وہ میرے خیال میں شاید فلانے نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے، کیا انسان کے ساتھ یہ زندگی کے معاملات نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یہ روزمرہ کی زندگی ہے، اس کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر بات پر یہ سمجھنا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اوہام پرستی اور وہم اور شک اور شبہ، یہ دراصل ایمان و اعتقاد کے خلاف بات ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا ہر معاملہ وہ میرے رب کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، کسی اور کے ہاتھ اور اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے کچھ کر سکتا ہو۔ مجھے اگر نفع دے سکتا ہے تو میرا رب دے سکتا ہے، اور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو میرا رب پہنچا سکتا ہے۔ اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے، ساری کائنات جمع ہو جائے اور مجھے فائدہ دینا چاہے، مجھے ذرا بھر بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور میرا رب مجھے فائدہ دینا چاہتا ہے، مجھے نفع پہنچانا چاہتا ہے، ساری کائنات میرے مخالف ہو جائے، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میرا رب مجھے فائدہ دینا چاہتا ہے، مجھے نفع پہنچانا۔ یہ ہے بندہ مومن کا اعتقاد اور یقین، اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میرے بازو میں درد ہو گیا، اور فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ ایمان کے اعتقاد کے خلاف ہے، یہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ اللہ پر جو ایمان ہے اس میں کمزوری ہے، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کا ایمان قوی ہوگا وہ کبھی ایسی خرافات پر یقین نہیں رکھے گا کہ جی آج بلی جو ہے صبح ہی صبح میرے سامنے سے گزری ہے لہٰذا یہ کام نہیں کرنا، نہیں، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں ایسا ہوتا، جہالت کا زمانہ تھا، وہی جہالت آج ہمارے پاس موجود ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو ایسا کرتے رہے، اب اگر ایسا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے، کیسے ہم اس کا کفارہ ادا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کام کو کر بیٹھو۔ بلی گزری، آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں جی آج یہ کام نہیں کرنا، کفارہ اس کا کیا ہے کہ آج اس کام کو ضرور کرنا ہے، تب یہ کفارہ ادا ہوگا۔ کفارہ کب ہوگا؟ کہ اس کام کو آج ضرور کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا، شکوک پیدا ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے، عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آج صبح تو میں نے فلاں منحوس کی شکل کو دیکھ لیا تو بس آج میرا سارا دن خراب ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے، بدشگونی لینا دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں نیک شگون ضرور لے سکتے ہیں، آپ نے صبح ہی صبح
کسی اللہ کے نیک بندے کو دیکھا تو آپ نیک شگون لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے، لیکن کسی کو دیکھ کر برا شگون لینا کہ جی آج تو سارا ایسا ہو جائے گا، یہ غلط ہے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ طاغوت کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان جو ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور باطل قوتوں کے جو سرغنہ لوگ ہیں وہ بھی طاغوت کہلاتے ہیں۔ باطل قوتوں کے سرغنہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا کے مالک ہم ہیں، ان پر اعتقاد رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہیں، یہ طاغوت پر ایمان رکھنا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ اب اعتقاد رکھنے لگے جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے بعد یہودی جو ہیں وہ مکہ چلے گئے، مشرکین مکہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے کہ چلو ہم سب مل کر جو ہے نا ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ وہ چلے گئے تو انہوں نے سوال کیا، یہ اہل کتاب تھے، ان کو لوگ مانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو اہل کتاب ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو آپ لوگ تو ان چیزوں کو جانتے ہو، ہم تو نہیں جانتے، آپ ہمیں یہ بتاؤ، یہودیوں سے پوچھا مشرکین نے، آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدھے راستے پر ہیں؟ اس تو کعب نے کہا، کعب بن اشرف جو تھا یہودیوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ تم لوگ کیا کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ کعبۃ اللہ کی پاسبانی کرتے ہیں، ہم یہاں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، کعب بن اشرف نے اور اس کے ساتھ جو دوسرے علماء تھے ان کے، کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیدھے راستے پر ہو، یعنی کفر، وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر قرار دیا کہ تمہارا راستہ ان سے زیادہ بہتر ہے، صرف حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو ان کی طرف، ان کے پاس کتاب موجود ہے، تورات موجود ہے، اور اس کے باوجود حق کہنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین ہدایت یافتہ زیادہ ہیں۔ جب کسی کی مت ماری جائے، عقل کام کرنا چھوڑ دے، تو وہ پھر اسی طرح اول فول بکتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ان کی یہاں تردید فرمائی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو باطل کو حق سے زیادہ بہتر قرار دیں، تو کیا ان پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا یا لعنت کا نزول ہوگا؟ یقیناً ان پر تو اللہ کی لعنت برسے گی۔ لعنت برسنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے دور ہو جانا، اللہ سے ناتا رشتہ کٹ جانا۔ اگر کسی درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے اور جڑوں کو کاٹنے کے بعد آپ اس درخت کو خوب پانی دیں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا پانی دینے کا؟ پودے کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا آپ نے باہر اور اب پانی دے رہے ہیں، اس پانی دینے کا کوئی فائدہ ملے گا؟ وہ تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا کیونکہ جڑ کٹ گئی۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔
کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل برابر۔ فرمایا کہ کیا حکومت میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ کوئی ملک ان کا ہے؟ اگر ان کی ملکیت میں کوئی چیز دے دی جاتی تو یہ تو لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہودی جتنا بخیل ہے، جتنا بخل اس کے اندر آج بھی موجود ہے، حرص ہے، دنیا کی کسی اور فرد کے اندر وہ حرص، وہ بخل موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس اگر کچھ ملکیت ان کی ہوتی تو یہ تو لوگوں کو تل برابر چیز بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے؟ حسد کس بات پر تھا؟ کہ یہ نبوت جو تھی وہ تو ہمارے پاس تھی، یہ ہمارے پاس تھی، یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبوت تو ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے۔ بھائی پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھی، یہودی جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبوت تو ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اندر موجود ہے، کہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو دے دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسب جڑتا ہے تو اس سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی رکھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ نے اپنے فضل سے؟ یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تم جب اس کے لیے نااہل ہوگے، اب اللہ نے بنی اسماعیل کو اس کام کے لیے منتخب فرما لی ہے۔ تو یہ حسد جو ہے بڑی بری بلا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، سوکھی ہوئی لکڑیاں ہوں اور ان کو آگ لگا دیں، وہ کس طرح ختم کر دیتی ہے؟ آگ راکھ بنا دے گی۔ اسی طرح اگر دل کے اندر حسد ہو تو یہ حسد انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، وہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کلیگ ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اللہ نے اس کو کوئی عزت دی، کوئی مرتبہ دیا، عہدہ دیا، مال دیا، دولت دی، کوئی چیز دی۔ اب یہ حسد پیدا ہو جائے کہ جی اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ حسد ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ پر اعتراض ہے دراصل۔ بھائی دینے والا تو اللہ ہے نا، کسی کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے تو یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اب اس سے حسد کرنا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، تو لہٰذا حسد سے منع فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بار بار منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دین کو مونڈ دینے والا ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتا ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں بظاہر، لیکن اگر دل کے اندر حسد ہے وہ حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وہ حسد کی آگ میں جلا کریں۔ ہم نے تو مرحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت، یعنی ابھی بھی ہم نے جو نبوت سے نوازا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی خاندان ہے، نبوت کو ہم نے اسی میں رکھا ہے۔ تو ابراہیم کے گھرانے کو ہم نے مرحمت فرما دی کتاب اور حکمت، اور عنایت فرما دی انہیں عظیم الشان سلطنت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے۔ گنے چنے کچھ لوگ تھے جو یہود میں سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور باقی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ انہیں کیا ہے؟ انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا،
بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں. یہ سزا ہے کافر کی. کافر کی کیا سزا ہے؟ جس نے کفر کیا ہے اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے. فرمایا کہ بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری، تاکہ وہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب کو. آپ ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کو مسلسل کوئی اگر سزا دی جائے تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو جتنا بھی ماریں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ وہ آیت ہے کہ جسے مورس بکائے نے جب پڑھا، فرانس کا مشہور سرجن اور بہت بڑا ڈاکٹر، اس نے اسے پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا. ہم تو سنتے ہیں کان سے، ایک سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، لیکن جو ان چیزوں کی تہ تک پہنچتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں سرجن ہوں اور میں ان چیزوں سے واقف ہوں. جو چیز آج ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ ہماری باڈی ہے، اور یہ ہماری جو کھال ہے، یہ ہمارے جو سسٹم ہے ہمارا، یہ اس کا ایک پروٹیکشن ہے. یہ کھال جو ہے اس کے اندر کوئی چیز چبو دیں تو یہ درد جو ہوتا ہے یہ صرف کھال میں ہوتا ہے، یہ کھال میں صرف درد ہوتا ہے، اور یہ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز تمہارے جسم میں داخل ہو رہی ہے. یہ ہمارے سسٹم کو آگاہ کرتا ہے یہ درد، یہ تکلیف. تو اس نے کہا کہ یہ صدیوں پہلے قرآن نے یہ بات کہہ دی، صدیوں پہلے یہ بات قرآن نے کہہ دی، جو آج ہم سمجھیں. تو وہ ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا. اس نے کتاب لکھی دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس. اس کی اردو تراجم بھی آج موجود ہیں، ملتی ہے وہ کتاب، بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے موجود ہے مارکیٹ کے اندر. تو اس نے تقابلی مطالعہ کیا، اس نے پھر کس کا؟ بائبل کا، قرآن کا. اور اس نے دیکھا کہ بائبل میں کئی مقامات پر تضاد پایا جا رہا ہے، اور قرآن کو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی تضاد موجود نہیں ہے. تو اس نے اس پر کتاب لکھی. تو کیا فرمایا اللہ نے کہ جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری، تاکہ وہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب کو. ایک مرتبہ جل جائے گی کھال تو اس کھال کو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا، یا اس کو دوبارہ سے تازہ کر دیا جائے گا، فریش کر دیا جائے گا، پھر اس کو سزا دی جائے گی، تاکہ اس کو ہر مرتبہ ایسی تکلیف پہنچے جیسے پہلی مرتبہ تکلیف پہنچی تھی. یوز ٹو نہ ہو، وہ کیا ہو، اس کو ہر مرتبہ نئے سرے سے ایک سزا ملے. یہ سزا ہے کفر کرنے والوں کی. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اب ان کے مقابلے میں ذابات کفر کے مقابلے میں پھر حق ہے. تو کیا فرمایا؟ ایمان والے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے. یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے اور اب چھٹی ہے جی بس، تو اب ہمیں تو جانا ہی جنت میں ہے. ٹھیک ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا یہ ایمان اس کو دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہنے دے گا، بالآخر وہ جہنم سے نکلے گا. لیکن اگر کوئی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. اور جہنم کا سب سے کم ترین عذاب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے کم ترین عذاب جو جہنم میں ہوگا وہ کیا ہوگا کہ پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے اس کو آگ سلگائی جائے گی جس سے اس کا سر ابلنے لگے گا. یہ کم ترین سزا جہنم کی، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے. یہ کم ترین سزا کہ وہ ایڑیوں کے نیچے لگائی جائے گی جس سے سر ابلنے لگے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے
ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں، رواں ہیں جن کی نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں تا ابد، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سایہ میں۔ بھائی جنت کے اندر تو سورج نہیں ہوگا تو سایہ کیسا؟ مطلب یہ ہے یہاں کہ ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سایہ میں۔ گھنے سائے سے مراد آرام اور راحت ہے، یعنی وہاں جب وہ جائیں گے تو وہاں ان کو آرام اور راحت ہی ملے گا۔ بھائی ہم گرمی میں چل رہے ہوں اور شدید گرمی میں چلتے چلتے کہیں ہمیں سایہ نظر آ جائے تو ہم اس سائے میں جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا آرام سکون ملتا ہے، نہیں ملتا، راحت مل جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا؟ راحت ہوگی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، جس کی تلاش میں ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کس تلاش میں کہ ہمیں راحت مل جائے، سکون مل جائے، لیکن جہاں یہ راحت اور سکون ملتا ہے اس کی طرف نہیں دوڑتے ہر اس چیز کی طرف ہیں جو انسان کو مزید بے سکون کر دے، جو اس کو پریشان کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، محل مل جائے گا، وزارت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا تو بس آرام ہی آرام۔ آرام نہیں ہے، پھر تو اور عذاب ہے، پھر اور زیادہ تکلیف ہے، پھر اور زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی آرام سے رہیں، راحت سے رہیں، اور آخرت میں بھی راحت ملے، تو پھر قرآن کی تعلیمات کو ہمیں پکڑنا ہوگا، اس کے قریب آنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ راحت دے گا، سکون دے گا، سکون کی زندگی آپ بسر کریں گے، اور اخروی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق اگر دنیا گزاری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کامیابی میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔